ہندوستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دلخراش واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ دن انتہائی یادگار ہوگا کہ جس دن دیش میں کوئی سانحہ رونما ہو جس سے لوگوں کے اوسان قطع نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ زندگی کی طرح موت بھی اٹل حقیقت ہے، مگر جب زندگی ناگہانی موت کے آنچل میں پناہ لے لے تو زندگی کے تمام روحانیاں موت کی صفائی کے اندر لمحوں میں ماند پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دلخراش واقعہ مہاراشٹر کے رائے گڑھ کے کھوپولی علاقے میں پیش آیا، جہاں مسافروں سے بھری ایک خانگی بس نہر میں گر پڑی۔ دنیاوی منزل کے خواب آنکھوں میں سجائے تقریباً 45 افراد جن کا تعلق گوڑگاؤں سے بتایا گیا ہے، ایک پروگرام میں شرکت کے بعد واپس اپنی منزل کو روانہ ہو رہے تھے کہ یہ دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا اور ان کے آنکھوں میں موجود خواب بکھر گئے۔ تقریباً 500 فٹ گہری کھائی میں بس اچانک الٹ کر نہر میں جا گری۔ یہ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ ڈرائیور کے علاوہ اس میں بیٹھے مسافر یہ بھی نہ جان سکے کہ ایک لمحے کے لیے ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک طرف بس میں موجود موت کے مسافر اور دوسری طرف موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے سبھی ششدر رہ گئے اور موت پوری ہولناکی سے ان پر آ چکی تھی۔ جب یہ بس تیز رفتاری سے اپنی سمت پر چلی جا رہی تھی تو شاید صبح کے 4 بج رہے ہوں گے۔ لوگ آرام سے اپنی سیٹوں پر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ اچانک 4:30 بجے بس میں ایک عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ جب تک مسافر پوری طرح نیند سے جاگ جاتے، ڈرائیور بس پر اپنا توازن کھو بیٹھا اور بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس میں سوار افراد یکایک اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور کچھ تو نیند کی حالت میں ہی دنیا سدھار گئے اور جیسے ہی بس زمین سے ٹکرائی اس کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ حادثہ اتنا بھیانک اور شدید خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ یہاں آنن فانن میں قریب رہنے والے دیہاتی پہنچ گئے اور اس حادثے کی پولیس انتظامیہ کو اطلاع دی۔ پولیس نے گرین طلب کرتے ہوئے راحت کاری میں مصروف ہو گئے اور پتہ چلا کہ اب تک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ رائے گڑھ کے ایس پی نے کہا کہ ایمبولینس کے ذریعے 25 افراد کو بغض علاج دواخانے منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس حادثے میں شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیم لاپتہ افراد کی کھوج میں ہے جبکہ اب تک 12 افراد کی نعشوں کو نکالا جا چکا ہے۔ مرنے والوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافے کی گنجائش ہے۔ تاہم ایس پی نے بتایا کہ صبح کے اوقات میں اوس گرنے اور خراب موسم کے چلتے یہ حادثہ پیش آیا ہوگا۔ پولیس اس کی تحقیقات کرے گی۔ اس حادثے کے بعد سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ پولیس کو ٹریفک بحال کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ابھی تک راحت کاری عملہ زخمیوں اور نعشوں کو نکالنے میں مصروف عمل ہے۔ اب اس حادثے میں جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ کچھ حادثات یہاں اتفاقاً بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر پولیس ایسے حادثات کی درست اور شفاف تحقیقات کرتی ہے اور حادثے کے ساتھ ساتھ دعوے اور الزامات کی وجہ ڈھونڈتی ہے تو ایسے بھیانک حادثات سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ کہنا پڑے گا کہ حادثہ زندگی ہے آدم کی، حادثہ زندگی ہے آدم کی، ساتھ دے گی بھلا خوشی کب تک۔